میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ان سب بہن بھائیوں کے لیے، ان سب عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی مہربانی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا، بتایا کس طریقے سے خدا کے کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں خدا کی برکت آ رہی ہے، وہ اس کے پیار میں بڑھ رہے ہیں، خدا کے بارے میں نئی نئی باتیں سیکھ بھی رہے ہیں، اور خدا انہیں سمجھا بھی رہا ہے، اور بہت سارے راستے ایسے ہیں جن کو وہ سیدھا کر رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ آج بھی یہی دعا ہے کہ اس کا کلام اس طرح آپ کی زندگی میں اندر آئے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید، ایک نئی روشنی، ایک نئی خوشی پیدا ہوگی۔ یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا دکھائے گا ہمیں کچھ ایسی باتیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھلیں گی، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اے خداوند تیرا کلام سچ مچ بہت قیمتی ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں ہیں تیرے کلام میں، اور ان کی ضرورت ہے ہمیں ہر روز، ہر وقت۔ تمام دنیا کو ضرورت ہے تیری بات کی جو تو نے انسان سے کی ہے، وہ حکم جو تو نے انسان کو دیا ہے۔ کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا حکم بہت قیمتی ہے، جو بات تیرے منہ سے نکلی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں خدا کے بندے، ایک نبی کا ذکر ہے، ایوب خدا کا بندہ۔ اس نے یہ کہا ہے، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ جیسے انسان اپنے لیے ذخیرہ جمع کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان جمع کرتا ہے، جیسے چونٹیاں جمع کر لیتی ہیں، بارش ہونے سے پہلے بہت سارا اپنا کھانا وہ جمع کر لیتی ہیں۔ چونٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگ کھانا جمع کر لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے ضرورت پڑے گی۔ تو کہتا ہے خدا کا بندہ، جس طرح یہ زندگی کی ضروریات کو ہم جمع کرتے ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے جینے کے لیے، جسم کی ضرورتیں ہیں، ان کو ہم جمع کرتے ہیں، تو کہتا ان سے زیادہ میں نے تیرے کلام کو اپنے اندر جمع کیا ہے۔ تیرا کلام
اتنا قیمتی ہے. یہ دیکھو خدا کا بندہ داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے, زبور 119 ہے اور اس کی 72ویں آیت میں ایسے لکھا ہے, تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. جس کی آنکھ کھل جائے اور جو پہچان لے کہ یہ پتھر نہیں ہیرا ہے, پھر وہ جانتا ہے خدا کے کلام کی قیمت. ورنہ ہمیں خدا کے کلام کی کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی. یہ باتیں ہیں, ان سے بات نہیں بنتی. لیکن جن کی آنکھ کھل جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت قیمتی ہے. ہر خزانے سے زیادہ قیمتی خزانہ تیرا کلام ہے. جو بات تو کہہ دے اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو پھر وہ مالا مال ہوتا ہے. بہت قیمتی ہے خدا کا کلام, بہت بڑا خزانہ ہے. اور خدا نے یرمیہ نبی سے یہ کہا تھا, دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. اور پھر خداوند کا کلام ایسے کہتا, تو اپنا منہ خوب کھول میں اسے بھر دوں گا. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں بھوک لگتی ہے اس بات کی کہ وہ خدا کا کلام پڑھیں. اور یہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں, ہمیں سنائی دے اور ہم کہیں میں نے آج اتنے حصے پڑھ لیے ہیں. یہی نہیں ہے. پڑھنا تو یہ ہے کہ دل کے کان کھل جائیں اور آواز آئے اور ایسا لگے کہ یہ وہ بات ہے جو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے. میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بہت برکت کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں سے پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. میں تو ہر روز خدا کے حضور یہ منت کرتا ہوں, مجھ پر رحم کر, تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, مجھے بتا تیرا حکم کیا ہے. اور جب دل سننے لگے اور ماننے لگے تو جو خوشی ہوتی ہے, جو برکت ملتی, وہ بے اندازہ ہے اور بے حساب ہے اور بے بیان ہے, اس کو ہم بتا نہیں سکتے. اور آپ میں سے بہت سے کہیں گے, بھائی پیارے بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور کہیں آپ کو موقع مل جائے بتانے کا تو آپ وہ باتیں بتا دیں گے جو مجھے نہیں معلوم, کیونکہ آپ کا اپنا تجربہ ہے. سچ بات ہے, خدا کا کلام بہت قیمتی ہے. اور جن باتوں کا ذکر میں آپ کو سناؤں گا یہ وہ سب باتیں ہیں خدا کے کلام کی, اس کی خوبیاں ہیں, اس کی خوبصورتی ہے جو جسم میں ظاہر ہوئی ہیں. خدا یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا گیا ہے. وہ کلام ہے خدا کا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اور یہ جتنی باتیں میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام کے بارے میں جو نبیوں نے کہی ہیں, وہ سب اس کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہیں. اسی لیے لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. اور وہ لوگ جو آتے تھے ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی جاتا تھا اور نہ وہ جا سکتے تھے کسی کے پاس. وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں, انجیل میں پڑھتے ہیں, بہت لوگ آتے تھے تاکہ انہیں شفا ملے. بیماریوں سے شفا مل جاتی تھی. بہت سے تھے جو اپنے عزیزوں کو لے کے آتے تھے, ان میں بدروحیں تھیں, وہ بدروحیں نکل جاتی تھیں. لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو اس کے پاس اس لیے آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. کیا بات تھی اس کی باتوں میں؟ خزانہ تھا. بہت پیاری پیاری باتیں تھیں. اور جب اگر آپ انجیل پڑھیں گے اور یہ کہہ کے پڑھیں گے, اے خدا مجھے دکھا, جیسے خدا کے بندے نے یہ دعا کی تھی, میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. آنکھیں کھول دے. کیسے مبارک لوگ ہیں وہ جن کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اور جب وہ انجیل کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کو پہچان ہوتی کہ واہ واہ, خدا کے کلام میں ایسی قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں, انجیل میں ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں, ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں تھی, ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا, ہم نے تو کچھ بھی نہ دیکھا. لیکن خدا کا شکر ہو, وہ بار بار ہم کو موقع دیتا ہے. خدا کے کلام میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں گا. وہ خزانہ, وہ قیمتی باتیں میں پڑھوں گا لیکن دکھائے گا وہ. دیکھو پہلی بات جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے وہ زبور 119 ہے. زبور 119, اور اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 119 اور 49ویں اور 50ویں آیت, 49 اور 50 آیت. بڑا لمبا زبور ہے یہ, بہت قیمتی باتیں اس میں. 49 اور 50 میں یہ لکھا ہے, جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر, کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے.
میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. میری تو امید مر چکی تھی، میں تو بالکل نا امید ہو گئی تھی. میں نے تو امید کا دامن جیسے چھوڑ دیا تھا، چھوٹ گیا تھا. اب کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے، اب میں بدل نہیں سکتا، اب میرے حالات نہیں بدل سکتے. میں تو ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، میں تو مردے کی طرح بھلا دیا گیا ہوں. یہ حالت تھی. کلام سنا، خداوند یسوع مسیح کا کلام دل میں آیا تو ایک دم جیسے نئی زندگی پیدا ہو گئی، ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے. میرے لیے موقع ہے، تو مجھے معاف کر دے گا، تو مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا، تو میرے حالات بدل دے گا، تو میری زندگی تبدیل کر دے گا. ایک نئی امید کا جنم ہوتا ہے، نئی امید پیدا ہو جاتی ہے. جب کبھی بھی کوئی شخص یسوع مسیح کے پاس آیا ہے یا لایا گیا ہے، سب سے پہلی بات اس کی زندگی میں یہ ہوئی ہے، جب اس نے اس کی طرف دیکھا ہے، پیار سے چھو دیا ہے، کچھ کہہ دیا، ایک نئی امید پیدا ہو گئی، جیسے مردہ زندہ ہو گیا. یہ خدا کے کلام کی تاثیر ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھے فون پر یہی کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کے کلام کی باتیں ہم سن رہے ہیں، ان سے ایک نئی امید ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو اردو زبان نہیں جانتے، ہندوستانی زبان نہیں جانتے، لیکن یہ جو حوالے ہم اس میں انگریزی میں دے دیتے ہیں، ان کو پڑھ کے انہوں نے مجھے فون کیا کہ جب ہم نے ان کو پڑھا، ہم کو ایسا لگا کہ جیسے خداوند کی حضوری ہمارے پاس ہے. ہم نے یسوع مسیح کی حضوری کو محسوس کیا. انگریزی بولتے ہیں وہ، ہندوستانی کا ایک لفظ نہیں جانتے. کیسے؟ اس کلام کی تاثیر. یہ خزانہ ہے امید کا، امید کا خزانہ. لٹ رہے ہیں لوگ، لوٹ لیے جا رہے ہیں، امیدیں جا رہی ہیں، ان کی چھینی جا رہی ہیں، بنی بنائی چیزیں ان کی جلا دی جاتی ہیں. اور کہاں گئی وہ امید، کہاں گیا وہ خواب؟ لیکن وہ خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے تو کہتے پھر سے نئی امید پیدا ہو گئی ہے. ایک ہے جو ہماری طرف ہے، ایک ہے جو ہمیں سنبھال لے گا، ایک ہے جس کے دل میں درد ہے، ایک ہے جس کے پاس انصاف ہے. ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے. پھر دیکھو خدا کے کلام میں جہاں امید پیدا ہوتی ہے، ایک اور بڑی پیاری چیز پیدا ہوتی ہے. یہی 119واں زبور اور اس کی آیت ہے 105ویں آیت. 119واں زبور اور 105ویں آیت. آپ ضرور بائبل اپنے پاس اگر ہے تو اسے سامنے رکھیں اور یہ دیکھتے جائیں جو حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ انگریزی میں دیکھنا چاہیں، ہندی میں، جس زبان میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، اچھا ہوتا ہے، تب آپ پہچان سکو گے اسے، وہ آپ کا حصہ بن جائے گا. یہ لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. جس راستے پر میں چل رہا تھا اس پہ روشنی آ گئی. مجھے دکھائی دے گیا کہ آگے تو پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے تو راستہ ٹوٹا ہوا، میں جا کہاں رہا ہوں. روشنی آئی ہے. تو روشنی جب خدا کے کلام کی پڑتی تو سب سے پہلے ہمیں یہ دکھائی دے جاتا کہ میرا کیا حال ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو میرا حال خراب ہوا ہے اس کے پیچھے کون سی چیز تھی، اس کی جڑ کہاں ہے. اور پھر روشنی آتی ہے اس کے چہرے کی. لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بچا لے گا. جو راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ برباد ہونے والا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، وہ ادھر سے پھیر دیتا ہے منہ، ہاتھ پکڑ کے موڑ دیتا ہے، کہتا ہے ادھر نہیں میری بیٹی، یہ ہے راستہ، میرے بیٹے راستہ یہ، اس پر چل. ابھی چل پڑتے ہیں. یہ روشنی. کتنے ایسے لوگ ان کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا. ایک چھوٹے سے لطف کے لیے، چھوٹے سے مزے کے لیے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، تھوڑے دن رہنے والی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے انہوں نے ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو ان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور انت اس کا بھی اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. خدا ایسا نہیں چاہتا. جب کوئی خدا یسوع مسیح کا کلام سنتا اس کو دکھائی دے جاتا اوہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا سلوک ٹھیک نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ میرا برتاؤ ٹھیک نہیں ہے آدمی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. خداوند اس کو دکھا دیتا ہے کہ میری بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وہ ان کی مدد کر دیتا ہے. جہاں روشنی دکھاتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے. یہی نہیں کہ ان کو روشنی دکھا دی کہ بھیا تیرا برا حال ہونے والا ہے،
اب تو دیکھ لے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. ایسا نہیں ہے. مسیح کے کلام میں تو بہت پیاری باتیں، وہ کہتا دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ایک نئی امید ہے، ایک نئی روشنی ہے اس کے کلام میں، اتنا قیمتی ہے وہ. اور پھر دیکھو ایک اور چیز خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے، اس کے کلام میں ایک نئی زندگی ہے. یہ بھی زبور میں دیکھیے، زبور 119 اور اس کی 25 اور 26ویں آیت. ایسا لکھا ہے، آپ نے دیکھا اپنی بائبل میں، یہ ہے زبور 119 اور اس کی 25ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر. میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا، اپنے کام اس کے سامنے مان لیے. دیکھ خداوند میری حالت کیسی بری، دیکھ میرا چال چلن کتنا گندا ہے، دیکھ میری زبان کتنی گندی ہے، دیکھ میرے خیالات کتنے ناپاک ہیں. میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا، تو نے مجھے جواب دیا. مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، سکھا مجھے خداوند تو خود، مجھے سمجھا دے اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا. غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے. اپنے کلام کے مطابق مجھے طاقت دے دے، تاکہ یہ جو زندگی تو مجھے دے رہا ہے اس پر میں چل سکوں. یہ راستہ جو تو نے دکھا دیا ہے، اس کے لیے مجھے ایک نئی زندگی چاہیے، نئی طاقت چاہیے. دیتا ہے خدا. یہ خزانہ ہے اس میں خدا کے کلام میں. جو اسے سنتا ہے، جسے وہ سمجھا دیتا ہے، جس کا راستہ وہ سیدھا کر دیتا ہے، اس کے پاس یہ سامرتھ ہے، اس کے پاس یہ قوت ہے کہ جیسے مردوں میں سے وہ جی اٹھتا ہے. وہ اپنے کفن کے کپڑے اتار کے پھینک دیتا ہے کہ یہ وہ گندی چیزیں ہیں جن کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے. اب مجھے اس ناپاکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ان گندی گندی گھنونی باتوں سے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ جو گندے گھنونے مذاق ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے. اب یہ فضول باتیں اب مجھے اچھی نہیں لگتی. ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئی ہوں، ایک نئے قسم کا راستہ مجھے خدا نے بخش دیا ہے. اس کلام کے وسیلے سے خداوند ایک نئی زندگی دے دیتا ہے ایمان لانے والے کو. بڑی طاقت ہے اس میں، یہ بہت بڑا خزانہ، ایک نئی زندگی کا خزانہ ہے. ایک پرانی زندگی جاتی رہی، پرانی چیزیں جاتی رہی. وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لکھا اس نے کہا ہے دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ ایک نیا مخلوق ہے، ایک نئی سرشٹی ہے، ایک نئی زندگی ہے اس کے اندر. کیسے؟ کلام کی وجہ سے. اسی کلام کی تاثیر ہے، اسی کو سن سن کر لوگ ایمان لے آتے ہیں یسوع مسیح پر. پھر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، گناہوں سے نکالتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. ایک عجیب قسم کی امید، نئی امید جس پر دنیا ہنسیں گے. ہنسنے دو، ہنسنے دو. ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے. نہیں میں بچ گئی، مجھے معاف کر دیا، اب میں بدل گیا، اب میرے اندر ایک نئی زندگی ہے. یہ گواہی ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی. پھر دیکھو ایک اور بڑی پیاری چیز خدا کے کلام میں آ جاتی ہے. جو اسے قبول کر لے اس کے ساتھ ساتھ یہ برکت اور خزانہ آتا ہے. جہاں خدا کا کلام دل میں آئے گا وہاں پاکیزگی پیدا ہوگی، پوترتا پیدا ہوگی. کیونکہ خدا پاک ہے، وہ پوتر ہے، تو اس کا کلام بھی پاک ہے. تو اگر وہ دل میں سما جائے گا تو کیا پاکیزگی پیدا نہ ہوگی؟ گندی باتیں وہیں رہیں گی. شرم کی باتیں اندر رہ سکتی ہیں؟ پھر نہیں نہیں. جیسے روشنی آتی ہے تو اندھیرا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اس کا کلام آتا ہے، پاک کلام، تو ناپاکی جاتی ہے، ہر قسم کی ناپاکی. نفرت یہ ناپاک ہے خدا کی نظر میں. یہ گھنونی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے. خدا نے انسان کو بنایا اپنی صورت پر. جن کی آنکھ کھل جائے گی، جن کے اندر نئی زندگی ہوگی، وہ دوسرے بھائی کو اور بہن کو دیکھ کے کہے گا اس پہ خدا کی جھلک ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، یہ خدا نے کتنا پیارا بھائی بنایا ہے، یہ کتنی پیاری بیٹی ہے، یہ کتنا پیارا دوست ہے،
یہ کتنا پیارا پڑوسی ہے، دکھائی دے گا. آنکھ کھلتی ہے تو دکھائی دینے لگتی اس کی خوبصورتی، اندھیرے میں تو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا. کسی سے کہو جی یہ رنگ بتائیے میری قمیض کا اندھیرے میں، یہ جو میں نے ہار خریدا ہے اندھیرے میں، اس سے پوچھئے بھیا یہ کیسا ہے لگتا آپ کو، ذرا روشنی میں لا کے دیکھیے، پھر وہ بتائے گا بھائی کہاں سے لیا ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ آپ کی قمیض بہت عمدہ ہے. یہ تو روشنی دکھائی دیتی ہے، روشنی میں پتہ لگتا ہے. تو خداوند کے کلام سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ نظر آنے لگتا ہے، اور انسان کہنے لگتا ہے کہ یہ بات جو میری زندگی میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کی پوترتا پیدا ہونے لگتی ہے. اسی لیے خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا، اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر. ہے نہیں انسان کے دل میں پاکیزگی. ہم اپنی ناپاکی کو اپنے اچھے کاموں سے ڈھانکتے ہیں، لیکن اسے اندر دکھائی دیتا ہے کہ دل میں کیا ہے. یہ خدا کا کلام جو خداوند یسوع مسیح ہے، یہ کہتا مجھے اندر آنے دے، تو وہ اندر سے پاکیزگی پیدا کرے گا، باہر سے نہیں، اندر سے. ارے کھال کو تو دھو لیتے ہیں، چال کو کیسے دھوئیں؟ کھال تو دھل جاتی ہے، چال نہیں دھلتی. وہ کہہ رہا میں اندر آ کے کام کروں گا. تیرا کلام دل میں آیا ہے تو پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی. کتنا پیارا خزانہ ہے. پھر دیکھو ایک اور بات ہے، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم خداوند کی اس نئی زندگی میں ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کو مل گیا، سن لی اس نے دعاؤں کا جواب ملنے لگتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہ تمہارے لیے کروں گا. یہ یوحنا کی انجیل میں 14 باب 14 آیت. لیکن ایک اور بات، بہت پیاری بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، وہ مرقس کی انجیل کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے. لکھا جب تم مانگتے ہو تو یقین جانو کہ تم کو مل گیا، مل جائے گا. یقین کرو کہ تم کو مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے، میرا کلام ہے یہ. وہ اپنے کلام کو جانتا ہے، جو وعدہ اس نے کیا اسے وہ فراموش نہیں کرتا، بھول نہیں سکتا. دیکھو کتنی خدا کے کلام میں پیاری پیاری باتیں ہیں. نئی امید ہے، نئی روشنی ہے، نئی زندگی ہے، ایک نئی قسم کی پاکیزگی ہے، اور یہی کلام ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. ایسا لکھا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. سب سے بڑی حفاظت اگر ہمیں اپنی چاہیے تو وہ یہ کہ گناہ کر کے گناہ کی زندگی میں داخل ہو کر خدا سے الگ نہ ہو جائیں، کیونکہ گناہ انسان کو خدا سے الگ کر دیتا ہے. بدی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، اور جہاں بدی آئی کسی قسم کی تو بربادی اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جہاں بدی دور ہوئی تو برکتوں کی بارش ہوتی ہے. خدا کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب کبھی کوئی ایسی بات آتی خدا کا کلام بتا دے گا میری بیٹی، میرے بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی وقت خدا کا خادم، خدا کا بندہ یہ کہے گا یہ بات میرے لیے نہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، یہ میں نہیں کروں گی. اس میں ہماری حفاظت ہے. اور دیکھو اس میں ایک عجیب قسم کی خوشی کا ذکر کیا گیا ہے. تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے دولت سے. وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑی خوشی دی ہے مجھے تو نے، اس سے بھی بڑی خوشی تو نے مجھے دی ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن جو خوشی اس کی طرف سے ملتی ہے وہ ادھوری نہیں ہے، اس میں بھرپوری ہے. پیارے بھائی آپ نے سنا، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں. یہ خدا کا کلام خداوند یسوع ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. یہ سب خزانے اور یہ خوبصورتی اور خوبیاں اس میں ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر آج کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کلام زندگی، زندگی کا کلام، ایسا شبد جس میں شکتی ہے، اور جب وہ شکتی کسی کی زندگی میں کام کرتی ہے، وہ طاقت جب کام کرتی ہے تو پھر انسان پہچانتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو خدا دے رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح کہا کرتے تھے، جب کبھی وہ کلام سناتے تھے تو کہتے تھے جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ آخری کتاب جو انجیل میں ہے اس میں ایک جگہ یہ آیا ہے، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے، اور یہ کہ روح القدس کیا فرماتا ہے، خدا کا پاک روح کیا کہہ رہا ہے وہ سن لے، وہ مبارک ہے، اسے برکت ملے گی۔ خدا کے بندے یسایہ نے دیکھو اپنی ایک تجربے کی بات ہمارے لیے رکھ دی ہے تاکہ ہم اسے سنیں اور ہمیں اس سے برکت ملے۔ یہ لکھا ہے 50ویں باب میں، یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 50واں باب ہے، اس میں لکھا خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ کلام کے وسیلے سے تھکے ماندے کی مدد ہوتی ہے، لیکن کس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں، شاگرد کی طرح بھوک اور پیاس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنوں، کیا کہہ رہا میرے مالک تو مجھ سے۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ کان کھول دیے تاکہ سن سکوں، اور جب میں سنوں گا تو وہ میری سمجھ کھول دے گا، جب سمجھ کھول دے گا تو میرے لیے دروازے کھول دے گا، دروازے جہاں کوئی امید نہیں ہے، ایک نہیں، امید کے دروازے کھول دے گا، نئی زندگی کے دروازے، نئی خوشی، نیا اطمینان، زندگی کا ایک نیا مقصد، یہ سب کچھ اس کے کلام کی تاثیر ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کا کلام آپ نے سنا ہے، میری دعا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ آپ کہیں کہ آئے خداوند یہ خزانہ میرے دل میں اڈیل دے، مجھے چاہیے یہ۔ پھر آپ دیکھنا اس کلام کی تاثیر اور اس کی طاقت اور اس کی دولت آپ کی زندگی میں آپ ہی کو نہیں، دوسروں کو بھی دکھائی دے گی۔